وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ دنیا کے تمام بسنے والے انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ پورے دین میں رکھی ہے، اور دین کی قیمت ہے، اور قیمت ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور جو جتنے دور سے آتا ہے اتنے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ دین سارا کا سارا آسمانی ہے، باقی تمام نبی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو وہ میسنجر ہیں، تو لوگ کیا ہے فالوور بن گیا، میسنجر کوئی نہیں بنا، اسی لیے میسنجر بنے، مسلمان میسنجر ہوتا ہے۔ تو غیر قوم لوگ بھی سب لوگ آئے تھے، اور اسلام سے آسانی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھا زندہ ہو گیا۔ تو وجہ یہی ہے کہ لوگ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام ریڈی ہے، مگر لوگ دین کو کاٹنے میں لگ گئے۔ سب فرقہ جو ہے نا، کوئی کیا میں بتاؤں، کوئی حافظ بن کے دین کو کاٹ رہے ہیں، کوئی عالم بن کے دین کو کاٹ رہے ہیں، کوئی مفتی بن کے دین کو کاٹ رہے ہیں، کوئی محدث بن کے دین کو کاٹ رہے ہیں، کوئی تبلیغی بن کے دین کو کاٹ رہے ہیں، کوئی اہل حدیث بن کے دین کاٹ رہے ہیں، کوئی بریلی دین کاٹ رہے ہیں، مگر میں دیکھا زیادہ جو دین کو کاٹ رہے ہیں وہ اہل حدیث کاٹے ہیں۔ یہ تو بالکل شرک کو ہٹانے کے چکر میں سنتیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں۔ جب سنت نہیں تو پھر نبی آئے کس لیے؟ سب کچھ سب کو پتہ تھا۔ تو بس ہر چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جس کو جس چیز سے محبت رہتا ہے تو وہ محبت کے لیے تمام قیمت ادا کرتا ہے، جس چیز سے محبت ہو، اور وہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور جس کو جس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ چیز پہ وہ جان مال خرچ کر کے ادا کر کے اس کے حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہر چیز کو محبت ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کو حاصل کر لینا اور قیمت ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور علم ہونا بھی ضروری، علم بھی ہے سب طرح کا، اس لیے سب لوگ کیا ہے دین ریڈی کو کاٹنا لگ گئے۔ یہی بہتر فرقہ ہے، ورنہ اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول جو ہے ما انا علیہ واصحابی، مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کے جو سیکھے، ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کا سننا چاہیے، تو ہی تم کامیاب، 73 میں ایک ہی فرقہ کامیاب ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ سب لوگ دین کو کاٹنے میں لگ گئے، اس کے لیے دین کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دین پاجامہ کے بجائے کچھا ہو گیا، ورنہ ایک ہی مسلمان کافی ہوتا ہے۔ وہی چیز ہے کہ یخادعون اللہ یخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون۔ یہ منافق جو ہے نا اسلام کے لیے بڑا مشکل کیا۔ اسلام آسانی ہے، تمام اللہ کا حکم آسانی ہے، جس کو جو چاہیے وہ کرو۔ کوئی کاٹنے میں لگ گیا تو برباد ہو گیا، اور کوئی پورا کرنے میں لگ گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ایک وہ دین اسلام کو اتنا اونچا کرنے میں لگ گئے تھے کہ جو آدمی لاکھوں نہیں کر سکتا تھا وہ ایک ایک کرتے تھے، یا جو بھی آج بھی جو بھی ہیں وہ ایک ہی پوری دنیا میں کاٹتے تھے۔ دیکھیے زمانہ دور مفتی طارق مسعود صاحب، تو توحید بھی اب شادی کا، بیاہ کا، یا جنگ کا، جہاد کا، جو چیز کبھی آتا ہے تو لوگ کاٹنے لگے یار۔ تو سب کیا ہے دو چیز سے محروم ہو گئے، ایک تو سب سے بڑی محروم یہ ہو گئے یہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ شادی کرنا سب سے بڑا جہاد، جو جہاد کرنا چھوڑ دیا تو ہر اچھے کام کے لیے آپ کو جہاد کرنا، جس طرح سے ہر دنیا کے کام کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے ہر اچھے کام کے لیے آپ کو نہیں یار یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، اس میں رحمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے بڑھیا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس میں آ جاؤ، تو اس کے لیے آپ کو جان مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمام لوگ برابر ہوتا ہے، مسلمان سب غریب ہو یا مالدار ہو سب برابر ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ آپ نے آسانیاں نہیں کیے، آپ نے اسلام کو اونچا نہیں کیا۔ اور اولاد جس کے پاس میں، اولاد کی وجہ سے وہ جہنم، آپ نے اولاد کو دنیا کی تمام پڑھائے مگر دین کی پڑھائی نہیں پڑھائی، جس کو دین سمجھتا ہو دین کو بیکار سمجھ رہے، دین اتنا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین بیکار ہے تمہارا، ڈاکٹر انجینئر یہ۔ تو وجہ یہ ہے کہ نہ ہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی علم کسی کو ہے کوشش۔ جو اگر جو بکواس کرتا ہے اسے صرف یہی بولے کہ تم پڑھائی تو پڑھے مگر قرآن خوانی والا پڑھے، تم نہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتے اور نہ تمہیں، ہاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے شک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ میں پوری دنیا کو مسلمان بناتا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ، تو ہدایت اللہ کے، مگر ہمارا کام ہے تڑپ پہ ہی نیکی ہے، جتنا تڑپ رہے گا اتنا عمل میں آئے گا۔ اور اللہ کے ساتھ تو وہ ہے کہ ایک درخت کا بیج لگائیے وہ سڑ جاتا ہے، ہزاروں اس کے بدلے میں دانہ آتا ہے۔ اس لیے لوگ کیا بدگمان ہو گئے، وہ کوئی مایوس غریب ہیں، پیسے نہیں ہے، کوئی بولتے ہیں کہ علم نہیں ہے، کوئی بولتے ہیں یار کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ علم نہیں ہے اور محبت دی، یہ دونوں کو جگاؤ، باقی تمام معاملہ نیوٹرل ہے۔ جس کو جو سیکھنا ہے وہ پریکٹیکل والے سے سیکھیں، اور تمام لوگ کے لیے اسلام برابر ہے۔ وہ ایک ایک بنا کے فرقہ بنا کے بیٹھا دیا، یہ کیا جنت میں صرف عالم جائیں گے، حافظ جائیں گے، محدث جائیں گے، تمام امت جائے گا، اور امت میں تڑپ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ان پڑھ ہی ہوتے ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر کے پڑھوا کر کے یا غیر قوم کو یہ کر کے وہ رہبری کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے، آج یہ قرآن اور نبی کا فرمان غیر قوم والوں کو معلوم پڑ جائے تو وہ دیکھیے داخل ہو جائے۔ کئی لوگ بولتے ہیں، اب بول رہے ہیں جو وہ عمل میں آ جائیں، کیونکہ جو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی بولی بولتا ہے، جس کے سینے میں جو چیز آتا ہے وہ چیز کا بولتا ہی ہے، اور اگر دنیائی ماحول میں آتا ہے تو وہ بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے سینے میں بھی محبت زبان سے بولا کریں، زبان سے جب جس کی ہم تعریف کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز کا ثواب بھی ملتا اور عمل میں آتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے بولنا، کوئی بھی چیز سب سے بڑی بولی، بولتے ہیں اللہ کا بولی بولنا یہ ہمت والے کام، بزدلوں کا کام نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں۔ اور جب نیک ہوتے ہیں تو نیک کا ہر جگہ پٹنا کام، اور مبارک ہو ہر لوگ ہر طرح سے بجاتے ہیں۔ جب تک ہم دین کے لیے ٹھکے نہیں، پٹے نہیں، جب تک دین کے لیے مار نہ کھائے تب تک ہم سمجھیے کہ ہم دین پورے دین پہ چلنے والے نہیں۔ اس لیے دین کے لیے مار کھانا ضروری ہے۔ جب مار کھانے لگیں گے، تکلیف اٹھاتا سب ہے، مال خرچ کرتا سب ہے، اصل ہے مار کھانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنی گردنیں کٹوا دی، جان مال تمام۔ اسی طریقے سے اللہم رزقنا شہادۃ فی سبیلک، جو پورے دین پہ چلتے ہوئے ہر ٹائم یہی دعا کرتے ہیں، مولا مجھے شہادت کی موت عطا کرے، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ تو جب تک ہم شہید کے لیے موت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ فتویٰ وہی جو دیتا ہے جو مار کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے، ورنہ فتویٰ جو ہے حالات کے حساب سے مارنا پڑے فتویٰ دینے کے بعد تو پھر فتویٰ دینے کا مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو بھی چیز ہے مسئلہ مسائل کے لیے صاف اللہ کی توحید کو بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلے کو صاف بتائیں، جس میں مار کھانا پڑے تو ہی مزہ ہے۔ کئی لوگ کیا ہے مار نہیں کھا رہے تو وہ اس طرف کامیاب ہے، مار کھانے والا کامیاب زیادہ ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھ گئے۔